أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ام حسبت، کیا تم گمان کرتے ہو، انا یہ کہ اصحاب الکہف، غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانوں تھے من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، عجیب نشانیوں میں سے. کفار مکہ نے یہود کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے چند سوالات کیے. روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، اور ذہن میں سوچ رہے تھے کہ اگر ان سوالوں کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ جھوٹے ہیں، یا کسی سے سیکھیں، یہود سے جا کر کے معلومات حاصل کریں، تب بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ جھوٹے ہیں. اور اگر آپ نے ٹھیک ٹھیک بتلا دیا تو حقیقت میں آپ واقعی نبی برحق ہوں گے. اور جس سوال کو اور جس قصے کے اندر ان کی دلچسپی زیادہ تھی وہ اصحاب کہف کا قصہ تھا، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اے مخاطب کہ یہ جو غار والے تھے، کتبے والے تھے، اللہ رب العالمین کی عجیب نشانیوں میں سے. حال یہ کہ اگر تم غور و فکر سے کام لو تو اصحاب کہف کے قصے، ان کی نشانیوں سے اور بڑی بڑی کائنات کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اور بڑے بڑے معجزات بھی تمہیں نظر آئیں گے کہ جس کے اوپر غور و فکر کرو گے تو تمہارا توحید تک پہنچنا آسان ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 250 سال بعد روم کا بادشاہ جو بت پرست تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی کے اوپر مجبور کیا کرتا تھا. اس دور کا جو حق مذہب تھا، اس دور کے جو مسلمان تھے وہ عیسائی مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے والے. تو لوگوں کے اوپر دقیانوس بادشاہ نے بڑا جبر کیا اور لوگوں کو دین سے موڑنے لگا. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان 7 نوجوانوں کو، کہ جو عام گھرانوں کے بھی نہیں تھے، یہ امیر زادے تھے، مالدار لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان 7 نوجوانوں کو استقامت دی. بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ 7 نوجوان توحید پرست ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ کے مذہب کو، بت پرستی کو تسلیم نہیں کر رہے. بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور دین چھوڑنے کا حکم دیا، اسلام کو چھوڑنے کا حکم دیا، عیسائیت کو چھوڑنے کا حکم دیا، بت پرستی کو اختیار کرنے کا حکم دیا. لیکن انہوں نے، اللہ رب العالمین نے ان 7 نوجوانوں کو توفیق دی کہ ڈٹ کر کے برملا بادشاہ کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر کے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم اسی رب کی پیروی کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے کہ جو زمینوں کو بنانے والا، جو آسمانوں کو بنانے والا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری عقل خام معلوم ہوتی ہے، فی الحال تم جذباتی ہو، تھوڑا اپنے معاملے کے اوپر غور و فکر کر لو. تو جو ان نوجوانوں کو مہلت ملتی ہے غور و فکر کی، اس مہلت کو وہ غنیمت جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہیں رہیں گے تو ہمیں مرتد کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے اوپر جبر کیا جائے گا. تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے وہاں سے ہجرت کا سوچا، اور ایک کہف کے اندر، کہف اس غار کو کہا جاتا ہے جو کشادہ ہوتا ہے،
اس غار کے اندر جا کر کے پناہ لے لی، اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر۔ اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کی حال یہ کہ ان کی تلاش کے اندر بڑے ہرکارے پھرائے گئے، بڑے پولیس والے پھرائے گئے، لیکن ان نوجوانوں کی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی۔ غار کے اندر اللہ رب العالمین نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا اور کروٹ بھی بدلتے رہے۔ 3 صدیوں اور 9 سال کے بعد اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا سوئے رہے ہیں۔ کسی نے کہا دن، کسی نے کہا دن کا کچھ ایسا، اور کسی نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپس میں گفتگو کی کہ ابھی تو بھوک لگی ہوئی ہے، چلو ایک بندے کو بھیج دیتے ہیں کہ جو جائے اور کچھ کھانا وغیرہ لے آئے اور محتاط بھی رہے۔ تو اس کو پیسے دے دیے، وہ چلا گیا۔ ماحول اس کو بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پورے 3 صدیاں گزر چکی تھیں اور ماحول باہر بالکل بدل چکا تھا، پورا اسلامی نظام آ چکا تھا، لوگ سارے عیسائی ہو چکے تھے، زمانہ بدل چکا تھا، سارے لوگ مسلمان تھے۔ بید روس بادشاہ کا یہ زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر ایک پادری نے ایک مسئلہ بھی چھیڑ دیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، اور محفلوں کے اندر اس بات کے اوپر گفتگو بھی ہوتی تھی کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ شخص آتا ہے، کھانا وغیرہ لیتا ہے، روٹیاں لیتا ہے، ماحول اس کو پورا بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ حال یہ کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کل میں گیا تھا یہاں سے، یہ آج صبح کو گئے اور شام ہے، لیکن ساری عمارتیں تبدیل ہیں، پورا نقشہ بدلا ہوا، 3 صدیاں گزر چکی، وہ تو سمجھ رہے تھے ایک دن گزرا ہے۔ اور دکاندار کو وہ سکہ نکال کر کے دیتا ہے۔ جس وقت دکاندار نے سکہ دیکھ لیا، پہلے بھی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بڑا کوئی اجنبی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تو 3 صدیوں پہلا شخص آ گیا ہے، اور وہ جو دکاندار ہے وہ تو آپ کے ماحول کا تھا، لیکن حیران ہو رہا تھا پتہ نہیں کون اجنبی ہے۔ جس وقت سکہ دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی قدیم آدمی ہے، قدیم سکہ یہ لے آیا، کوئی شک ہو گیا، بات بادشاہ تک پہنچا دی، اس بندے کو وہاں پر طلب کر دیا گیا۔ جس وقت بات چیت ہوئی تو پھر اس بندے نے ذکر کیا کہ ہم دقیانوس کے زمانے کے اندر اپنے ایمان کی تحفظ کی خاطر وہ پوش ہو گئے تھے، بادشاہ مسلمان تھا، وہ بھی کہف والے وہ بھی مسلمان تھے، تو مل کر کے بڑی ان کو خوشی ہوئی۔ پھر بہت سارے لوگ گئے اور اصحاب کہف والوں کی زیارت کی، ان کو دیکھا، اور پھر مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف، ان کو لوگوں نے دیکھا بھی ہے، پھر غار کے اندر چلے گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہو گیا کہ جو ہوٹلوں چوکوں چوراہوں کے اندر اس بات کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مار دے گا، لوگوں کو پھر دوبارہ اللہ زندہ کر دے گا، تو جس وقت ان کو دیکھ لیا تو اس بات کے اوپر ان کا یقین ہو گیا کہ جو اللہ 3 صدیاں اور 9 سال سلانے کے بعد جگا سکتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین اس بات کی بڑی قادر ہے کہ انسانوں کو مار دے اور مارنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر دے۔ ام حسبت، کیا تم گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکہف، یہ کہ غار والے والرقیم اور کتبے والے، تو کتبے والے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ غار کے اندر چلے گئے تو 7 افراد تھے، ان کے نام لکھ کر کے ایک سیسے کی چیز کے اوپر یا لوہے کی چیز کے اوپر، تو غار کے بعد ان کو بزرگوں کے نام بھی درج کر دیے، تو اسی وجہ سے ان کو رقیم بھی کہا جاتا ہے، رقیم مرقوم سے ہے، تو اس کتبے کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان یہ کہ اصحاب الکہف، غار والے اور رقیم اور کتبے والے، کانوا تھے من آیاتنا، جب ہماری عجیب نشانیوں میں سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔